بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، کیف کنتم تستقبلون رمضان؟ بتائیے صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود جواب دیتے ہیں، ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم۔ کوئی ایک صحابی رمضان المبارک کے چاند کو جب دیکھتا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض اس کے دل میں ہو، صاف اور شفاف دل۔ اور یاد رکھیے گا یہ ایک راز ہے جو عبداللہ بن مسعود نے پیش کر دیا، اور اس راز کی وضاحت ایک دوسری روایت پیش کرتی ہے جو فضیل ابن عیاض بیان کرتے ہیں، لم يدرك من عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر ونصح الأمة۔ پہلے لوگوں کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، زیادہ روزے کی وجہ سے نہیں، ان کے دل بڑے پیارے تھے، وہ امت کے خیر خواہ بہت تھے، ہمدردی ان کے اندر تھی، اور اسی طرح بسخاء الانفس، ان کے نزدیک سب سے مہنگی جنت تھی، اس لیے وہ اپنے مال کی قیمت نہیں سمجھتے تھے، وہ جنت کی زیادہ قیمت سمجھتے تھے۔ اور اس لیے روایت بتاتی ہے، لیست العبرۃ بکثرۃ صیامہم ولا صلاتہم ولا صدقاتہم، ان کے صدقات، نمازیں اور روزے، ان چیزوں نے ان کو بلند نہیں کیا، یہ تو فرض ہے، یہ تو اسلام اور ایمان کا حصہ ہے، ان کو اللہ نے مقام دیا ہے لسلامت صدورہم، ان کے سینے بہت پیارے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 30 سال تھی بلکہ کچھ دن کم جب وہ مسلمان ہوئے، اور 36 سال ان کی عمر ابھی نہیں ہوئی تھی جب وہ فوت ہو گئے، تو اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے؟ کیا جی کتنے سال گزارے؟ حدیث کہتی ہے دنیا میں جب بھی کوئی فوت ہوا تو لوگ ایک دوسرے کو خبر دیتے، جب اس صحابی کی روح قبض کی گئی، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جب اس کی روح کو قبض کیا گیا تو جبریل کو اللہ نے اسپیشل بھجوایا اور ساتھ یہ خبر دی کہ اس کے روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے۔ یہ 6 سال زندگی کتنی پیاری گزارنے والے ہیں سعد، کہ 6 سال صرف انہوں نے اسلام کی حالت میں گزارے ہیں، اور زمین پہ چلتے ہوئے نہ موت آئی، نہ قبر میں گئے، نہ قیامت بپا ہوئی، نہ حشر کی سختیاں، نہ حساب و کتاب، دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی، کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو سعد کو دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جنت کی بشارت دی، بشارت اس طرح دی کہ صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا يدخل عليكم الآن رجل من هذا الفج من اہل الجنہ، میرے صحابہ جو اس دروازے سے ابھی آئے گا نا وہ جنتی ہوگا۔ سب دیکھنے لگ گئے، فإذا هو سعد، دیکھا تو سعد تشریف لا رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، دائیں ہاتھ میں اس نے لاٹھی اور کھونٹی پکڑی ہوئی ہے، وتقطر لحيته ماء، اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں کیونکہ وضو کر کے آ رہے تھے۔ صحابہ بہت خوش ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے، 1 دن 2 دن 3 دن رہے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ پتہ کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت کیسے ملی، جتنی تہجد آپ پڑھتے ہیں اتنی تو میں بھی پڑھتا ہوں، جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی۔ کہا ادھر آؤ، فلما ولیت دعانی، جب میں جانے لگا تو مجھے بلا کے کہتے ہیں ادھر آؤ، ایک کام میں آپ کو بتاتا ہوں شاید تیرے بھی کام آ جائے۔ کون سا کام ہے؟ لا اجد غلا لأحد من المسلمین،
میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں پالا. وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِمْرٌ، میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں گرہ نہیں رکھی. وَلَا أَحْسِدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، آج تک میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. یہ تین ہی باتیں بتائیں اور اللہ نے تین ہی انعام دیے تھے. آئیے اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھیے، یہ نیت کر کے اٹھیے. یہ صحابی کیا کرتے تھے، یا اللہ میں نے معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے. دل کی صفائی یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے انسان استقبال بھی خوبصورت کرتا ہے اور رمضان کو ثمرآور بھی بنا لیتا ہے.